بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی عظمت و فضیلت۔ جس طرح رمضان المبارک کے مہینے کو دوسرے مہینوں پر فوقیت فضیلت حاصل ہے، اسی طرح ماہ رمضان کا آخری عشرہ پہلے دو عشروں کا سردار اور زیادہ فضیلت والا ہے۔ وہ مبارک رات جس کو قرآن کریم نے 1000 مہینوں سے بہتر فرمایا، اسی عشرے میں آتی ہے۔ پھر ان ایام کی اہمیت اس لیے اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ یہ اس قیمتی اور مبارک مہینے کے آخری ایام ہیں۔ جو کچھ کوتاہی اب تک ہوئی، اس کو دور کرنے اور نیکیوں میں جو کمی رہ گئی، اسے پورا کرنے کا یہی بہترین اور آخری موقع ہے۔ جبھی اسی عشرے کو جہنم کی آگ سے خلاصی کا مہینہ کہا گیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں عبادت وغیرہ کا اہتمام بہت زیادہ فرمایا کرتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب و تاکید کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عشرہ میں اپنے معمول سے بہت زیادہ عبادت و مجاہدہ کیا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں یعنی ازواج مطہرات اور دوسرے متعلقین کو بھی ان راتوں میں جگاتے تھے۔ اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ رمضان کے آخری 10 دن وہ مبارک دن ہیں جس کی ایک شب قدر کی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری طرح اپنے آپ کو عبادت کی طرف راغب کر لیتے اور دوسروں کو بھی اس کی رغبت دلاتے تھے، اور جتنی محنت و مشقت اور کثرت عبادت ان دنوں میں کیا کرتے، دوسرے دنوں میں ان کا یہ معمول نہ ہوتا۔ اس عشرے میں آنے والی مبارک رات یعنی شب قدر کو مخفی رکھنے کی ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کا متلاشی اور متمنی اس کو حاصل کرنے کے شوق میں رمضان مبارک کی راتوں میں نہ صحیح، آخری عشرہ کی راتیں یا کم از کم اس کی طاق راتوں میں اللہ رب العزت کی یاد اور اطاعت و عبادت میں گزار دے اور اسی بہانے شب قدر بھی نصیب ہو جائے۔ غالباً انہی مقاصد کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوائے ایک سال کے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر پیش آیا تھا، ہر سال اعتکاف فرمایا کرتے تھے، جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کے اعتکاف کا مقصد عبادات کے علاوہ شب قدر کو تلاش کرنا بھی تھا۔ رمضان کے آخری 10 دنوں کی اہمیت کا اندازہ اس سے زیادہ اور کیا لگایا جائے کہ دنیا کا سب سے بہتر اور برتر انسان، نبیوں کا سردار، اللہ کا محبوب علیہ الصلاۃ والسلام، خلوت و جلوت دونوں کے آئین و انداز کا پورا رمز شناس، اس کی عادت شریفہ میں رمضان المبارک کے آخری عشرہ کا اعتکاف معمول تھا۔ ماہ سیام سارے کا سارا عبادت اور ذکر الہی میں گزرتا تھا، لیکن آخر کے 10 دن میں آتش شوق اور زیادہ تیز ہو جایا کرتی تھی۔ ازواج اور اصحاب سے بے تعلق ہو کر یہ پورا عشرہ مسجد ہی کی 4 دیواری کے اندر گزرتا تھا اور بندہ کو اپنے معبود کے ساتھ خلوت نشینی کے سارے لطف حاصل ہوتے تھے۔ آج ہمیں غنیمت جان کر اس عشرے کے انوار و برکات کو زیادہ سے زیادہ دامن میں سمیٹنا چاہیے کہ اللہ جانے آئندہ یہ قیمتی ایام میسر آئیں بھی یا نہیں۔ سال کی ساری راتوں میں رمضان المبارک کے ان 10 شب کو جو اہمیت اور فضیلت حاصل ہے، اس کا اندازہ حدیث سے بخوبی ہوتا ہے کہ انہیں راتوں میں سے ایک رات وہ ہے جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے اور جس میں کہ اس دنیا کی تمام کتابوں کی سردار کتاب تمام انسانوں میں سب سے افضل انسان پر نازل ہوئی۔ ہدایت کے صحیفے سب کے سب اس ماہ میں اترے۔ اسی ماہ مبارک میں کلاموں کا امام آیا، اسی میں رات ایک آئی ہزاروں رات سے بہتر،
اسی ماہ مبارک میں کلاموں کا امام آیا، اسی میں رات ایک آئی ہزاروں رات سے بہتر کہ جس میں چشمہ رحمت سے بندے کو سلام آیا۔ قرآن پاک میں اعتکاف کا ذکر آیا۔ قرآن پاک میں اعتکاف کا ذکر، اعتکاف کی تاریخ بھی روزوں کی طرح بہت پرانی ہے۔ اللہ رب العزت اپنی پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ: اور ہم نے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کی کہ میرا گھر خوب صاف ستھرا رکھنا، طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ حدیث پاک میں اعتکاف کا ذکر حضرت علی زین العابدین بن حسین اپنے والد حضرت امام حسین سے روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے، اس کا ثواب 2 حج اور 2 عمرے کے برابر ہے۔ طبرانی فی الحجم الکبیر، بحقی فی شعب الایمان۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صدق و خلوص کے ساتھ 1 دن اعتکاف بیٹھے، اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتا ہے۔ ہر خندق مشرق سے مغرب کے درمیانی فاصلہ سے زیادہ لمبی ہے۔ طبرانی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے مختلف کے بارے میں فرمایا، وہ گناہوں سے باز رہتا اور نیکیوں سے اسے اس قدر ثواب ملتا ہے جیسے اس نے تمام نام نیکیاں کی ہوں۔ ابن ماجہ۔ جزاک اللہ خیر۔